کل میں نے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری دیکھی جس میں ایم عالم نے وہ جو ان کے ایک ہی منٹ کے اندر جہاز گرائے تھے 5 انڈیا کے، اس کے اوپر وہ ڈاکومنٹری بنی ہوئی تھی. تو مجھے وہ دوبارہ ابھی والا ان کا واقعہ یاد آ گیا، وہ ابھی نندن کو بھیجنے کا، اور پاکستانی شہینوں نے دوبارہ جب ان کے 2 جہاز مار گرائے تو ان کو مار پیٹی ہے، وہ ایک اپنی جگہ پہ قائم ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں مسلمانوں کے اوپر آسام والا واقعہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہاں انہوں نے بنایا ایک نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز ویریفیکیشن. یہ یو این ہیومن رائٹس کمیشن نے اس کے اوپر بھی بیان دیا کہ 1.9 ملین مسلمانوں کو آپ نے اسٹیٹ لیس کر دیا. یہ کس نے اٹھایا؟ یہ ہم نے اٹھایا، یہ عمران خان نے اٹھایا یہ سارے کیسز، اور ان کی آواز بھی بنے ہیں. 21 لاکھ لوگوں کی آواز بنا عمران خان. حالات یہ دیکھیں کہ 71 سے پہلے ایسٹ پاکستان کے اندر انفلٹریشن کر کے مداخلت کر کے جن لوگوں کو لے کر گئے تھے ٹریننگ گراؤنڈز فراہم کی تھی، وہاں گھسے تھے، پاکستان کا 2 حصے تقسیم کیا ہمارا، خود گھسے ہمارے ملک میں، انہی لوگوں کو آپ کہتے ہیں یہ اسٹیٹ لیس ہے. آپ یقین کریں جب میں ابھی کانفرنس میں گیا، جو چوتھی ہماری اسپیکرز کانفرنس تھی مالدیپ میں، تو جب وہاں پہ اسپیکرز آئے ہوئے تھے لوک سبھا کے، اور ان کے جو ایوان بالا ہے اس کے ڈپٹی اسپیکر تھے، تو جب میں نے کشمیر کی آواز اٹھائی آگ بگولا ہو گئے ایک دم. اس ٹائم جب یہ پاکستان کے اندر مداخلت کرتے تھے، ٹھیک ہے، آج اگر ہم اخلاقی طور پر آج کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ان کی آواز اٹھا رہے ہیں بھی، ان کو تکلیف ہو رہی ہے. آج آپ دیکھ لیں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے کہہ دیا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہی سب کچھ میں نے وہاں پہ کہا کانفرنس کے اندر، جو ان کے اسپیکر اور وہ نہیں سن سکے، اور آگ بگولا ہو گیا وہاں پہ. تو پاکستان ہر سطح پر جتنے بھی حکومتی لوگ ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور دنیا سن رہی ہے، اس لیے کہ پاکستان جڑا ہوا ہے، اور ہندوستان کا ان کو جنونی چہرہ نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ دنیا لپیٹ میں آئے گا. دونوں اٹامک ملک ہیں، اور پاکستان اپنے دفاع میں پھر جو ہے وہ پہلے انہوں نے اٹیک کیا، ہم نے اپنا دفاع کیا. ہم نہیں چاہتے جنگ ہونا، ہم چاہتے ہیں اقوام متحدہ کی جو 1948 کی قرارداد ہے اس پہ عمل کیا جائے، کشمیریوں کے ساتھ ظلم بند کیا جائے، ان کو ان کا حق دیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں. آج ایمنیسٹی کی بھی رپورٹ آئی ہے اور یہ بھی رپورٹ آئی ہے. اب ایک کام آپ کو کرنا چاہیے، یو این جنرل اسمبلی کا عمران کا جو خطاب ہے 27 کو ہے، اس سے پہلے برطانیہ، فرانس، روس، چائنا، یہاں پر آپ کی اچھی سفارتکاری ہونی چاہیے. جب وہ موقع آئے اس سے پہلے یہ ملک جو ہے، ان کی اپنے جو پارلیمنٹری گروپس ہیں، ان کی ہیومن رائٹس باڈیز ہیں اندر، ان کے علیحدہ علیحدہ بنے ہوئے ہیں، ان کی رپورٹس آپ کی تقویت کے لیے وہاں پر کھڑی ہوں، اور جب وہ سپیچ ہو رہی ہو تو یہ ایک موقع ہوگا جس پہ آپ ایک کیس بلڈ کر سکتے ہیں دنیا کے لیے. ہمارا فورن آفس شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں دن رات لگا ہوا ہے. خان صاحب خود ڈائریکٹ بات بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین سفارتکاری ہو رہی ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. اور جو سب سے بڑا کردار ادا کر رہے ہیں وہ 70 لاکھ پاکستانی ہیں باہر، وہ کشمیر کی آواز بن چکے ہیں، وہ مظاہرے کر رہے ہیں. میں ایک ہفتہ یورپ کا چکر لگا کے آ رہا ہوں کشمیر کے حوالے سے اور یوم پاکستان کے حوالے سے. وہاں پہ بیداری آ گئی ہے لوگوں کو، انہیں پتہ چل گیا کہ ہم اس معاشرے میں ہم نے کردار ادا کرتے ہیں، کلیدی وہاں پہ محنت کرتے ہیں. وہ جلوس جلد سے جلوس کر رہے ہیں، ادھر کی عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں، ایک کمیونٹی بن گئی ہے، آپس میں بات کر رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں ایک چیز پر، کشمیر کے ایشو پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین سفارتکاری ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو پوری دنیا پہچانتی ہے، ان کی آواز سنتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا، ہر چیز میں مشکل میں ایک اپرچونٹی بھی ملتی ہے. یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی میں سمجھتا ہوں کشمیر کے لیے، کہ وہ جو 72 سالوں سے جو ظلم شروع ہو رہا ہے، یہ تحریک اور تیزی سے آگے جائے گی، اور دنیا اس کی تائید کرے گی کہ جنگ نہ ہو اور ان کو ان کا حق دیا جائے. قومی اسمبلی کا آپ کا اجلاس کب سے شروع ہو رہا ہے؟ قومی اسمبلی کا ہمارا جو ہے وہ 12 کو جوائنٹ سیشن ہے، صدر صاحب خطاب کریں گے، اور 13 سے ہمارا ریگولر سیشن ہے.